وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 27 جنوری بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے ظلم کے نقصانات اور ظالم کی مذمت۔ حدیث پاک سنیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور ظلم ویسے کہتے بھی اندھیرے کو ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تو رحمان ہوں، مہربان ہوں، اور مہربانی ہی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ظلم ہے، لغت میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ذرا ظلم کا معنی سمجھ لیں۔ ایک چیز ہے مسجد کے لیے، آپ اس کو جا کے گھر میں لگا لیں تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں کہ اللہ نہ کرے ایک بندہ عالم نہیں ہے اور آپ نے اس کو ممبر رسول پہ بٹھا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ اس جگہ کا اہل ہے نہیں۔ یا ایک بندہ عالم ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کھوتی ریڑھی چلا، مسیطیں نہیں چلانا، تو مسجد نہیں چلائے گا۔ تو عالم کو کھوتی ریڑھی کی بٹھا دیا، گدی ریڑھی پر، اور جاہل کو ممبر رسول پر بٹھا دیا، تو یہ ظلم ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو شریک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں آ رہا ہے۔ اب یہ شرک ظلم کیوں بنا کہ جس بندے کو ہم اللہ کے برابر لے گئے ہیں یہ اس قابل ہے تو نا اہل کو کوئی عہدہ دینا یہ ظلم ہے۔ اب ہم طرز کھا لیں کہ نہیں جی نہیں، مولوی صاحب کے تو بچے بہت زیادہ ہیں، اس کو تو بڑا غریب ہے، ماڑا ہے، مر جائے گا، یہ ہے وہ ہے، لہذا اس کو فیکٹری حوالے کر دو۔ بھائی وہ انجینئر ہی نہیں ہے، جو آپ مشین اس کو دے رہے ہو وہ چلا سکتا؟ جب وہ ڈرائیور ہی نہیں تو ڈرائیونگ کیوں دے رہے ہو؟ جب وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر کی کرسی پہ کیوں بٹھا رہے ہو؟ اگر بٹھا دیا تو اسی کو کہتے ہیں ظلم۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ظلم۔ تو شرک کیوں ظلم ٹھہرا کہ بندہ اللہ کے برابر ہے اور ہم نے کسی مشرک نے معاذ اللہ بت کو اللہ کے برابر کر دیا، اس کو کہا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور فرمایا کہ اللہ یہ ظلم معاف نہیں کرے گا۔ عن ابی ذر، دوسری حدیث سنیے، رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہ قال یا عبادی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو، سارے ساتھی بولے نا جی، ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، یہ ایک لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے پہ ظلم نہ کرو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی بولو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کہتا ہے یہ بات پکی ہے کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ تو حدیث قدسی میں کیا آ رہا ہے کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، اب تم اپنے کوئی بھی کسی پر ظلم ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں،
نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی زمین پر ایک بالشت، یہ ہے بالشت، یہ ٹھیک ہے جی، اس کو بالشت کہتے ہیں، فرمایا کسی نے اتنی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ناپ کرتے ہوئے لے لی یا ٹپا مار کے ادھر کر لی، تو فرمایا اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال کے فرمائے گا اٹھا کے دکھا، چل تجھے بڑا زمینوں کا شوق تھا نا، آ ادھر، یہ اس کا انجام ہوگا۔ ایک حدیث اور سنیں، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یملی الظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک بولتے جائیے تھوڑا سا، مہلت دیتا ہے، حتیٰ اذا اخذہ، حتیٰ کہ اس کو پکڑتا ہے تو لم یفلتہ، لم یفلتہ، پھر اس کو چھوڑتا اور کوئی چھڑا سکتا، ثم قرأ، پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اذا اخذ القرى، اللہ تعالیٰ نے، اللہ ایسے ہی پکڑتا ہے، اذا اخذ القرى، جیسے اللہ نے بستی والوں کو پکڑا، وہی ظالمہ، کہ وہ ظلم کرنے لگ پڑے تھے، ان اخذہ علیم شدید، اور تیرے اللہ کی پھر پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اللہ کہتا ہے ظلم سے باز آؤ، ولا یوثق وثاقہ احد، میں ایسا باندھوں گا کہ میرا باندھا ہوا چھڑا کوئی نہیں سکے گا، ولا يعذب عذابه احد، میں تمہیں ایسے عذاب میں پھنساؤں گا کہ دنیا ساری مل کے بھی تمہیں وہاں سے نکال۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، سارے پڑھو رحمت اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، بخاری کی شرح کی ہے انہوں نے، اپنی کتاب ہے کہ کتاب الزواجر، اس میں ایک واقعہ نقل کی ہے کہ ایک بندہ بازار میں چیخ رہا تھا، اس کا یہ ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا، یہاں سے بازو، ہاتھ نہیں بازو پورا کٹا ہوا تھا، اور وہ چیخے مار رہا تھا کہ لوگوں مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، مجھے دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ انہوں نے پوچھا بھائی تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ہوا یہ کہ میں ایک بار بازار میں جا رہا تھا اور ایک مچھیرا مچھلی کا شکار کر کے آ رہا تھا، مچھلی مجھے پسند آ گئی، میں نے اس سے مانگی، اس نے کہا بھی میں تو اپنے بچوں کی روزی لے کے جا رہا ہوں، تمہیں دے سکتا؟ کہتا میں نے چھین لی، میں کہا چل یہ میں کھاؤں گا، تو میں ذرا طاقتور تھا، میں مچھلی لے کے گھر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کا ایک کانٹا میرے انگوٹھے میں چبھ گیا، وہ ایسی درد بنی کہ درد سے ریشہ پڑنا شروع ہو گیا۔ میں نے جا کے جراح حکیم کو چیک کرایا، اس نے کہا بھئی یہ تیرے انگوٹھا نہ کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ یہ زہر اور پھیل جائے گا، تو میں نے انگوٹھا کٹوا لیا۔ کہتے ہیں کہ جب انگوٹھا کٹوا لیا تو وہ سراڑ ختم نہ ہوئی، نہ ساڑ ختم ہوئی، نہ درد، اور وہ پیپ بڑھتا بڑھتا میرے پورے بازو میں پھیل گیا۔ اب میں نے حکیم سے پھر جا کے چیک کرایا، انہوں نے کہا پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ جب بازو کے کاٹنے کی بات آئی تو وہاں کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی تم نے کوئی کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کی؟ تو کہتا ہے پھر مجھے مچھیرا یاد آیا، میں نے کہا وہ مچھلی کا مسئلہ ہے، فرمایا جاؤ اس سے معافی مانگ کے آؤ وگرنہ تیرا سارا بدن کٹ جائے گا۔ جی ہاں، کہتا ہے جی پھر میں وہ مچھیرے کے پاس گیا، میں نے اس سے معافی مانگی، اس نے میری حالت دیکھ کے مجھے معاف تو کر دیا، پر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جب میں نے تیری مچھلی چھینی تو تو نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ اس وقت دل میں کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے رو کر اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ اس نے مجھے اپنی طاقت کا کرشمہ دکھایا ہے، اب تو بھی اس کو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا دے۔ تو کہنے لگا دیکھو بھائی اللہ نے مجھے دکھائی دیا، تو پھر وہ میرا پورا بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اب وہ بازاروں میں نعرے لگاتا تھا کہ بھائی مجھ سے عبرت حاصل کرو، اور عربی کا شاعر کہتا ہے لا تظلمن اذا كنت مقتدرا، کہ جب اللہ تمہیں طاقت دے، اقتدار دے، حکومت دے تو کسی پر ظلم نہ کرنا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، کیونکہ ہر ظلم قیامت والے دن شرمندگی کا طوق بن کے تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ان قریب جان لیں گے
کہ وہ کس جگہ لوٹ کے جا رہے ہیں، جہاں وہ جا رہے ہیں ان کا ظلم وہاں پہلے پہنچا ہوگا۔ اور شاعر کہتا ہے مشکل ہے ساتھ دے کوئی حال تباہ میں، تباہی میں کوئی ساتھ دیتا مشکل ہے ساتھ دے کوئی حال تباہ میں، سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے روز سیاہ میں۔ جب تو برے دن آتے ہیں تو سایہ بھی ساتھ ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ظالموں کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، سورہ مومن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن ظالموں کی معافی کوئی کام بلکہ ان پر لعنت ہوگی، ولهم سوء الدار، اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت گندا ہوگا، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلمات ظلمات یوم القیامہ، کہ ہر ظلم تمہارا قیامت والے دن ہے وہ اندھیرا بن کے آئے گا، وہاں کوئی روشنی تمہیں دے سکتا نہیں۔ ایک حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے اپنے دوسرے بھائی پر ظلم کیا ہے یا من عرضہ، یا اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے، بولو اس کی عزت پر یا حملہ کرنے والے کا ساتھ دیا ہے، تو فرمایا او شیء، یا کوئی اور زیادتی کی ہے، فلیتحللہ منہ اليوم، تو فرمایا آج ہی معافی کر لو اس دن سے پہلے کہ اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کوئی درہم و دینار کام، ان کان لہ عمل صالح، اگر تمہاری نیکیاں ہوں گی، کیونکہ وہاں مال تو ہم دے سکتے، جو چیز ماری ہے وہ تو دے سکتے، جو گالی نکالی ہے اس کا تو کوئی اور کچھ دے سکتے، وہاں پیسہ تو ہوگا نہیں، تو حضور فرمایا ان کان لہ عمل صالح، جو تیری نیکیاں ہوں گی نا وہ ساری نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر تیری نیکیاں بھی نہیں ہیں تو سن لو اخذ منہ بقدر مظلمتہ، جتنا تم نے ظلم کیا ہے نیکیاں دینی پڑیں گی، وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر تیری نیکیاں نہ ہوئی تو اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، پھر اس کی برائیاں تجھ پر ڈالی جائیں گی اور اس کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا، اور تو اس کی برائیاں لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ ظلم اور ظالم کا انجام ہے، یہ ظلم کا نقصان ہے، اس لیے ہر دم ہمیں ظلم کے بول سے بھی بچنا چاہیے، ظالم سے بھی بچنا چاہیے، ظلم کے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی ظلم کر رہا ہو ہم ہاتھ نہیں روک سکتے تو زبان سے ہی مخالفت کر دیں، زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو وذالک اضعف الایمان فبقلبہ، دل میں ہی برا جان لو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، جو نہ روکے نہ ٹوکے اور نہ دل میں برا جانے تو سمجھ لو اس میں بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ بھی انہی جیسا ہے کہ مشرف نے ظلم کیے، لوگ اس کے گیت گاتے رہے، اس نے تو کیے مگر گیت گانے والے بھی وہاں شامل ہیں، اس نے مسجدیں شہید کرائیں، 6 مسجدیں اسلام آباد میں گرائیں، اور آخر لال مسجد والا اس نے کارنامہ سر انجام دیا، اور نہ قرآن دیکھے، قرآن وہاں 4 مہینے نالیوں سے نکلتے رہے، کیونکہ اس نے مدرسے اور مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جی ہاں، تو اب جو اس پر خوش ہوئے وہ بھی قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہاں، جنہوں نے دل میں برا جانا انشاءاللہ سمجھ لے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظلم سے بچا لیا۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم یہاں تڑپتے ہیں، ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں جی سیاسی بات نہ کرو، بھائی سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا دامن بچا رہے ہیں کہ ہم کسی ظالم کے ظلم کا ساتھ ہے ہم زبان سے کر رہے ہیں، یہی ہمارے بس میں ہے، یہی ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ مجھے نہیں یاد، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کو بدلہ عطا کر کے اس کو راضی کر دے اور میرا گناہ معاف فرما دے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔